بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے مؤلف ہیں سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان: مقصد شہادت۔ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے لوگوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1320 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے۔ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ وزاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن و طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ اگلا عنوان: ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی۔ وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین جیسا دانا و زرق اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔
اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے، اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ نقطۂ انحراف۔ اس چیز کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطۂ انحراف پر پہنچ کر آ گئے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھی، وہ کیوں اس نقطۂ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو اس نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انسانی بادشاہی کا آغاز۔ اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی ریت ہیں اور حکومت اس ریت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس ریت کی مالک نہیں ہے اور ریت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی ریت پر اس کا قانون نافذ کرے۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی رویہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہے۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر علائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا نام بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلام کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا انہیں حکومتوں سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے علی الرغم ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پیہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کے اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔
حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول۔ یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ نمبر 1، آزادانہ انتخاب۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو، کوئی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اڑ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت بھی نہ کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کل عدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھاڑ دیے گئے۔ نمبر 2، شورائی نظام۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعہ سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شاہزادے اور خوشامدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے 1 ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گو اور اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مجتبی تھے۔ نمبر 3، اظہار رائے کی آزادی۔
इस दस्तूर का तीसरा उसूल ये था कि लोगों को इजहार राय की पूरी आज़ादी हो। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को इस्लाम ने हर मुसलमान का हक़ ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ करार दिया था। इस्लामी मुआशरे और रियासत के सही रास्ते पर चलने का इन्हिसार इस बात पर था कि लोगों के ज़मीर और उनकी ज़बानें आज़ाद हो, वो हर गलत काम पर बड़े से बड़े आदमी को टोक सकें और हक़ बात बरमला कह सकें। खिलाफत राशिदा में सिर्फ़ यही नहीं कि लोगों का हक़ पूरी तरह महफूज था, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन उसे इनका फ़र्ज़ समझते थे और इस फ़र्ज़ के अदा करने में उनकी हिम्मत अफजाई करते थे। इनकी मजलिस शूरा के मेंबरों ही को नहीं, कौम के हर शख्स को बोलने और टोकने और ख़ुद खलीफा से बाज़ पुरस करने की मुकम्मल आज़ादी थी, जिसके इस्तेमाल पर लोग डांट और धमकी से नहीं बल्कि दाद और तारीफ़ से नवाजे जाते थे। ये आज़ादी उनकी तरफ से कोई अतिया और बख्शिश न थी जिसके लिए वो कौम पर अपना एहसान जताते, बल्कि ये इस्लाम का अता करदा एक दस्तूरी हक़ था जिसका एहतराम करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे और इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना हर मुसलमान पर खुदा और रसूल का आयद करदा एक फ़रीज़ा था, जिसकी अदायगी के लिए मुआशरे और रियासत की फ़ज़ा को हर वक्त साजगार रखना इनकी निगाह में फ़राइज़ खिलाफत का एक अहम जुज़ था। लेकिन बादशाही दौर का आगाज़ होते ही ज़मीरों पर कुफ़्ल चढ़ा दिए गए और मुँह बंद कर दिए गए। अब कायदा ये हो गया कि ज़बान खोलो तो तारीफ़ में खोलो वरना चुप रहो, और अगर तुम्हारा ज़मीर ऐसा ज़ोरावर है कि हक़ गोई से तुम बाज नहीं रह सकते तो क़ैद या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। ये पॉलिसी रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को पस्त हिम्मत, बुज़दिल और मसलहत परस्त बनाती चली गई। ख़तरा मोल लेकर सच्ची बात कहने वाले इनके अंदर कम से कम होते चले गए। खुशामद और चापलूसी की कीमत मार्केट में चढ़ती और हक़ परस्ती व रास्तबाजी की कीमत गिरती चली गई। आला काबिलियत रखने वाले ईमानदार और आज़ाद ख़याल लोग हुकूमत से बेताल्लुक़ हो गए और अवाम का ये हाल हो गया कि किसी शाही ख़ानदान की हुकूमत बरकरार रखने के लिए उनके दिलों में कोई जज्बा बाकी न रहा। एक को हटाने के लिए जब दूसरा आया तो उन्होंने मुदाफ़ियत में उंगली तक न हिलाई, और गिरने वाला जब गिरा तो उन्होंने एक लात और रसीद करके उसे ज़्यादा गहरे गड्ढे में फेंका। हुकूमतें जाती और आती रहीं, मगर लोगों ने तमाशाई से बढ़कर इस आमद और रफ्त के मंज़र से कोई दिलचस्पी न ली। नंबर 4, खुदा और खल्क़ के सामने जवाबदेही। चौथा उसूल जो इस तीसरे उसूल के साथ लाजमी ताल्लुक़ रखता है, ये था कि खलीफा और उसकी हुकूमत खुदा और खल्क़ दोनों के सामने जवाबदेह है। जहाँ तक खुदा के सामने जवाबदेही का ताल्लुक़ है, इसके शदीद एहसास से खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर दिन का चैन और रात का आराम हराम हो गया था, और जहाँ तक खल्क़ के सामने जवाबदेही का ताल्लुक़ है, वह हर वक्त हर जगह अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। इनकी हुकूमत का ये उसूल न था कि सिर्फ़ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में नोटिस देकर ही इनसे सवाल किया जा सकता है। वो हर रोज़ 5 मरतबा नमाज की जमात में अपने अवाम का सामना करते थे। वो हर हफ्ते जुमा की जमात में अवाम के सामने अपनी कहते और उनकी सुनते थे। वो शब व रोज़ बाज़ारों में किसी बॉडीगार्ड के बग़ैर, किसी हटो बचो की आवाज़ के बग़ैर अवाम के दरमियान चलते फिरते थे। इनके गवर्नमेंट हाउस यानी इनके कच्चे मकान का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला था और हर एक इनसे मिल सकता था। इन सब मौक़े पर हर शख्स इनसे सवाल कर सकता था और जवाब तलब कर सकता था। यह महदूद जवाबदेही न थी बल्कि खुली और हमा वक्ती जवाबदेही थी। ये नुमाइंदों के वास्ते से न थी बल्कि पूरी कौम के सामने बराह रास्त थी। वो अवाम की मर्ज़ी से बरसर इक़्तिदार आए थे और अवाम की मर्ज़ी इन्हें हटाकर दूसरा खलीफा हर वक्त ला सकती थी। इसलिए न तो इन्हें अवाम का सामना करने में कोई ख़तरा महसूस होता था और न इक़्तिदार से महरूम होना इनकी निगाह में कोई ख़तरा था कि वो इससे बचने की कभी फ़िक्र करते। लेकिन बादशाही दौर के आते ही जवाबदेह हुकूमत का तसव्वुर ख़त्म हो गया। खुदा के सामने जवाबदेही का ख़याल चाहे ज़बानों पर रह गया हो, मगर अमल में इसके आसार कम ही नज़र आते हैं। रही खल्क़ के सामने जवाबदेही, तो कौन माई का लाल था जो इनसे जवाब तलब कर सकता। वो अपनी कौम के फ़ाते थे, मफ्तूहों के सामने कौन फ़ाते का जवाबदेह होता है। वो ताकत से बरसर इक़्तिदार आए थे और उनका नारा ये था कि जिसमें ताकत हो वो हमसे इक़्तिदार छीन ले। ऐसे लोग अवाम का सामना कब किया करते हैं और अवाम इनके करीब कहाँ फटक सकते थे। वह नमाज भी पढ़ते थे तो नत्थु खैरे के साथ नहीं बल्कि महल्लों की महफूज मस्जिदों में या बाहर अपने नहायत काबिल एतमाद मुहाफ़िज़ों की झुरमुट में। इनकी सवारियाँ निकलती थीं तो आगे और पीछे मुसल्लह दस्ते होते थे और रास्ते साफ़ कर दिए जाते थे। अवाम की और उनकी मुठभेड़ किसी जगह होती ही न थी। नंबर 5, बैतुल माल एक अमानत
पांचवा उसूल इस्लामी दस्तूर का ये था कि बैतुलमाल खुदा का माल और मुसलमानों की अमानत है, जिसमें कोई चीज़ हक़ की राह के सिवा किसी दूसरी राह से आनी ना चाहिए और जिसमें कोई चीज़ हक़ के सिवा किसी दूसरे राह में जानी ना चाहिए। खलीफा का हक़ इस माल में इतना ही है जितना कुरान की रव से माल यतीम में उसके वली का होता है कि मन कान गनियन फलयस्तौफिफ व मन कान फ़कीरन फलयकुल बिलमारूफ़। जो अपने ज़ाती ज़राए आमदनी अपनी ज़रूरत भर रखता है वो उस माल से तनख्वाह लेते हुए शर्म करे, और जो वाकई हाजतमंद हो वो इतनी तनख्वाह ले जिसे हर माकूल आदमी मबनी बर इंसाफ माने। खलीफा इसकी एक एक पाई के आमद व ख़र्च पर हिसाब देने का ज़िम्मेदार है और मुसलमानों को इससे हिसाब मांगने का पूरा हक़ है। खुलफ़ाए राशिदीन ने इस उसूल को भी कमाल दर्जा दयानत और हक़ शनासी के साथ बरत कर दिखाया। उनके ख़जाने में जो कुछ भी आता था ठीक ठीक इस्लामी क़ानून के मुताबिक आता था, और इसमें से जो कुछ खर्च होता था बिल्कुल जायज़ रास्तों में होता था। इनमें से जो गनी था उसने एक हब्बा अपनी ज़ात के लिए तनख्वाह के तौर पर वसूल किए बगैर मुफ्त खिदमत अंजाम दी, बल्कि अपनी गिरह से कौम के लिए ख़र्च करने में दरेग न किया। और जो तनख्वाह के बगैर हम वक्ती खिदमतगार न बन सकते थे, उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इतनी कम तनख्वाह ली कि हर माकूल आदमी उसे इंसाफ से कम ही मानेगा। ज़्यादा कहने की जुर्रत इनका दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर इस ख़जाने की आमद व ख़र्च के हिसाब हर वक्त हर शख्स मांग सकता था, और वो हर वक्त हर शख्स के सामने हिसाब देने के लिए तैयार थे। इनसे एक आम आदमी भरे मजमे में पूछ सकता था कि ख़जाने में यमन से जो चादरें आई हैं उनका तूल व अर्ज़ तो इतना न था कि जनाब का ये लंबा कुर्ता बन सके, ये ज़ायद कपड़ा आप कहाँ से लाए हैं। मगर जब खिलाफत बादशाही में तब्दील हुई तो ख़जाना खुदा और मुसलमानों का नहीं बल्कि बादशाह का माल था। हर जायज़ व नाजायज़ रास्ते से दौलत आती थी और हर जायज़ व नाजायज़ रास्ते में बेगल व गश सर्फ होती थी। किसी की मजाल न थी कि उसके हिसाब का सवाल उठा सके। सारा मुल्क एक खाने यगमा था जिस पर एक हर कारे से लेकर सरबराह ममलिकत तक हुकूमत के सारे कल पुर्जे हस्ब तौफीक हाथ मार रहे थे, और जहनों से ये तसव्वुर ही निकल गया था कि इक़्तिदार की कोई परवानाए अबाहत नहीं है जिसकी बदौलत ये लूट मार इनके लिए हलाल हो, और पब्लिक का माल कोई शीर मादरे नहीं है जिसे वो हज़म करते रहें और किसी के सामने इन्हें इसका हिसाब देना न हो। नंबर 6, क़ानून की हुकूमत। छठा उसूल इस दस्तूर का ये था कि मुल्क में क़ानून यानी खुदा और रसूल के क़ानून की हुकूमत होनी चाहिए। किसी को क़ानून से बालातर न होना चाहिए, किसी को क़ानून की हदूद से बाहर जाकर काम करने का हक़ न होना चाहिए। एक आमी से लेकर सरबराह ममलिकत तक सब के लिए एक ही क़ानून होना चाहिए और सब पर उसे बेलाग तरीके से नाफिज होना चाहिए। इंसाफ के मामले में किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक न होना चाहिए और अदालतों को इंसाफ करने के लिए हर दबाव से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। खुलफ़ाए राशिदीन ने इस उसूल की पैरवी का भी बेहतरीन नमूना पेश किया था। बादशाहों से बढ़कर इक़्तिदार रखने के बावजूद वो क़ानून इलाही की बंदिशों में जकड़े हुए थे। न उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी कानून की हद से निकलकर किसी को कुछ नफ़ा पहुंचा सकती थी और न उनकी नाराज़गी किसी को कानून के ख़िलाफ़ कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। कोई इनके अपने हक़ पर भी दस्तदराजी करता तो वो एक आम आदमी की तरह अदालत का दरवाज़ा खटखटाते थे, और किसी को इनके ख़िलाफ़ शिकायत होती तो वो इस्तग़ासा करके उन्हें अदालत में खींच ला सकता था। इसी तरह इन्होंने अपनी हुकूमत के गवर्नरों और सिपह सालारों को भी कानून की गिरफ्त में कस रखा था। किसी की मजाल न थी कि अदालत के काम में किसी काजी पर असरअंदाज होने का ख्याल भी करता। किसी का ये मर्तबा न था कि क़ानून की हद से कदम बाहर निकाल कर मुआख़ज़ा से बच जाता। लेकिन खिलाफत से बादशाही की तरफ इंतकाल हुआ के होते ही इस कायदे के भी चीथड़े उड़ गए। अब बादशाह और शहज़ादे और उमरा और हुक्काम और सिपह सालार ही नहीं, शाही महल्लात के मुँह चढ़े लौंडी ग़ुलाम तक कानून से बालातर हो गए। लोगों की गर्दनें और पीठें और माल और आबरुएं सब इनके लिए मुबाह हो गए। इंसाफ के वो दो मय्यार बन गए, एक कमज़ोर के लिए, दूसरा ताकतवर के लिए। मुक़द्दमात में अदालतों पर दबाव डाले जाने लगे और बेलाग इंसाफ करने वाले काजियों की शामत आने लगी। हत्ता कि खुदा तुर्स फ़क़हा ने अदालत की कुर्सी पर बैठने के बजाय कोड़े खाना और क़ैद हो जाना ज़्यादा काबिल तरजीह समझा, ताकि वो जुल्म जोर के आले कार बनकर खुदा के अज़ाब के मुस्तहिक़ न बने। नंबर 7, हुकूक और मरातिब के लिहाज से कामिल मसावत।
مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و کردار اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور عجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا، اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ اگلا عنوان، امام حسین رضی اللہ عنہ کا مومنانہ کردار۔ یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا، اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھی، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے ان سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اس پر بیعت نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑی، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنہیں اوپر نمبر وار گنایا گیا ہے، دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہے جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کی شہادت سمجھ کر جان دی۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش۔ اگر آپ کو ہمارا یہ نیک کوشش پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو آئے آپ کو وہ نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مزید آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور یہ بتائیں کہ آئندہ آپ کو اور کون سے بک آڈیو میں چاہیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو اپلوڈ کریں، اور اس طرح آپ ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ اور ہاں، لائک کرنا نہ بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔